الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی ہمارے لیے کم ہے. اگر ہم اس مالک حقیقی، اس رب العالمین، اس احکم الحاکمین کے شکریہ کے طور پر اگر اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری پیشانی سجدے میں گرا دیں پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس مالک کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے، جس مالک نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، قرآن جیسی برحق اور سچی کتاب عطا کی، جس مالک نے، جس رب العالمین نے ہمیں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ جیسا عظیم پیغمبر عطا کیا، اس مالک حقیقی نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین اور برحق اور سچا دین عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور برحق دین حق لے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں. الحمدللہ دین اسلام کا سورج جس دن سے مکہ سے طلوع ہوا ہے، جس دن سے روشنی پھوٹی ہے، آج تک وہ پھوٹتی چلی گئی، پوری دنیا کو منور کرتی چلی گئی، پوری دنیا کو روشن کرتی چلی گئی. کفار مکہ نے لاکھ کوشش کی، منافقوں نے لاکھ کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے، اسلام کا چراغ بجھا دیں گے. لیکن جس مالک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اور جس مالک نے خود کہہ رہا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کس کے اندر جرأت ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کی بات ہے. جب اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کی روشنی کو کوئی بے نور نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جس مسلمان کے اندر، جس مسلمان کے گھر میں اسلام ہوگا، اسلام کی تعلیمات ہوگی، وہ مسلمان بھی ہمیشہ غالب رہے گا، وہ مسلمان ہی ہمیشہ منور رہے گا، وہ مسلمان ہی ہمیشہ نور کی طرح روشن اور چمکتا رہے گا. آپ کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس اگر اسلام ہے، اگر آپ کی زندگی میں اسلام ہے، آپ کے گھروں میں اسلام ہے، آپ کی زندگی میں اسلام ہے، تو آپ ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے. چاہے دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے اور آپ ایک طرف ہو جائے، اس مالک حقیقی کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی، جو تمام ادیان پر آپ کو غالب کر کے رہے گا، دین برحق کو غالب کر کے رہے گا اور اسلام کے ماننے والوں کو غالب کر کے رہے گا. جس دیش میں
جس ملک میں اسلامی حکومت ہو، جو دیش، جو ملک، جو بادشاہ قرآن کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں، وہ ملک بھی ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا تمام ممالک پر۔ بے شمار مذاہب آئے، بے شمار بے شمار دشمنان اسلام آئے، انہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، انہوں نے مسلمان کو مٹانا چاہا، انہوں نے انبیاء کرام کو مٹانا چاہا، لیکن مٹا نہیں سکے۔ نمرود بھی آیا، فرعون بھی آیا، شداد بھی آیا، حامان بھی، قارون بھی آیا، سبوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا چاہا۔ ابو جہل نے بھی کوشش کی تھی، امیہ بن خلف نے بھی کوشش کی تھی، اور اس طریقے سے پوری لائن بنی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا یظہرہ علی الدین کلی، ہم اس دین کو غالب کر کے رہیں گے، اور اللہ نے وہ کر کے دکھلا دیا۔ دوستو، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، مسلمان زیر ہو سکتے ہیں، لیکن مذہب اسلام، قرآن حکیم، قرآن کریم، اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، کبھی بے نور نہیں ہو سکتی، اور کبھی جھک نہیں سکتی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں مغربی تہذیب بسا لی ہے، مغربوں کا کلچر بسا لیا ہے، ان کی زبانوں کو سیکھ کر، اور قرآن جیسی عربی زبان، جنت والی زبان، قبر والی زبان، آخرت والی زبان، مکہ والی زبان، مدینہ والی زبان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زبان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس پہ غور کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمیں شکایت ہے، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی۔ غیروں سے مطلب یہ ہے، خواہ وہ ہمارے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، سبوں سے شکایت ہے کہ ہم کیوں نہیں اسلام کی طرف جھکتے ہیں۔ اسلام نامی ہے جھکنے کا، اسلام نامی ہے اس کے سامنے سر و سجود ہونے کا۔ دوستو، جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے جھک جائیں، آپ ظالموں کے سامنے جھک جائیں، آپ مغربی تہذیب کے سامنے جھک جائیں، آپ امیروں کے سامنے جھک جائیں، بلکہ جھکنے کا مطلب جو اسلام کہتا ہے وہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو جھکا دے، خواہشات کو دبا دے۔ اسلام جو کہتا ہے اب اس کے مطابق زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہتی ہے اس کے مطابق ہم اپنے زندگی میں اپنائیں۔ آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، آج ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں، ان کو کھانے کی سنتوں کا طریقہ نہیں، ان کو سونے کا سنت کا طریقہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول ہو جائیں اور ہماری زندگی سنور جائے، تو آؤ اسلام کے دامن میں سما جاؤ، آؤ قرآن کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کریں، اپنے بچوں کی زندگی منور کریں، آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ اسی طریقے سے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اگر ہمیں جھکنا ہے تو ہمیں قرآن کے سامنے جھکنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے جھکنا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، غیروں کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے، مغربی تہذیب والوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے مقابلہ کرنا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے حالات سے گھبرائے نہیں ہے۔ بڑے بڑے چیلنج آئے ان کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی چیلنج تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی چیلنج تھا۔ ہمیں ان چیلنج کو قبول کرنا ہے، حالات سے مقابلہ کرنا ہے، اور
حالات سے مقابلہ کرنا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، اور اپنا تعلق اسلام سے مضبوط کرنا ہے، اپنا رشتہ قرآن و سنت سے جوڑنا ہے، اپنا رشتہ صحابہ سے جوڑنا ہے، اپنا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے جوڑنا ہے، اپنا رشتہ اپنے اکابر بزرگان دین سے جوڑنا ہے، اور اپنا رشتہ اپنے اسلاف سے جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا ہمارے پاؤں کے ٹھوکر میں رہے گی، اور وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ بنا پھر رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسعد اللہ قاسمی بیگوسرائے بھی 29 ذوالقاعدہ 1442 ہجری 010/07/2021۔